أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہجرت سے 1 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی، جس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور جہاں سے بھی نکالے سچائی اور عزت کے ساتھ، حق کی خاطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ مکہ سے نکلے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ کسی علاقے کے اندر رہتے ہیں، ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو لوگ ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، ملک بدر کر دیتے ہیں، منہ کالا کر کے اپنے گاؤں سے نکال دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین عزت کے ساتھ مکہ سے لے گیا. پھر آپ نے اس بات کے اوپر بھی غور کیا ہوگا کتنے لوگ ہوتے ہیں کسی علاقے میں آ جاتے ہیں تو اس علاقے کے موجودین ان کے اوپر تنگ ہوتے ہیں کہ ہمارا کھانا کھانے آ گئے ہیں، ہمارا رزق کھانے آ گئے ہیں. ان کو مہاجر سمجھتے ہیں، ان کو خارجی سمجھتے ہیں، ہلکی نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو باہر کے لوگ آ گئے ہیں، ہمارے رزق میں شریک ہو گئے. لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ والوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا، اپنے گھروں کے دروازے بھی کھول دیے، دلوں کے دروازے بھی کھول دیے. ہر کسی کی چاہت ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں. اور پھر اس کے بعد دوبارہ 8 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی مکہ کے اندر کہ جہاں لوگوں نے رہنا مشکل بنا دیا تھا، وہاں پر عزت کے ساتھ آتے ہیں، فاتحانہ انداز کے اندر وہاں پر داخل ہوتے ہیں. یہ تو اس آیت کا پہلا حصہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی، آپ نے مانگی، اللہ نے قبول کی. اور اس آیت کے اندر دعا کا دوسرا حصہ یہ ہے وجل بنا لی، میرے لیے من لدنک اپنی طرف سے سلطان، کسی ایک اقتدار کو، نصیرہ میرا مددگار. علماء نے یہاں پر واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی MPA بنتا ہے، MNA بنتا ہے، یا کچھ لوگ حکومت کے طالب ہوتے ہیں اپنی ذات کی ترقی کے لیے، پگڑی کو اونچا کرنے کے لیے، پیسوں کو بٹورنے کے لیے، شان و شوکت کے لیے، نمود اور نمائش کے لیے، تو ایسا حکومت کا طالب ہونا، ایسا اقتدار کا حصول، یہ سراسر گناہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی حکومت کا طالب ہوتا ہے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے، حدود کو جاری کرنے کے لیے، تو نہ صرف یہ کہ یہ جائز ہے بلکہ عین مطلوب اور مقصود ہے. جیسے جہاد کے لیے تلوار کا حاصل کرنا ناجائز نہیں، اسی طرح حدود کو نافذ کرنے کے لیے، اسلامی احکامات کو جاری کرنے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کا طالب ہونا بھی ناجائز نہیں. اگر حکومت کرنا ناجائز ہوتا یوسف علیہ السلام نہ کرتے، حکومت کرنا ناجائز ہوتا، گناہ کا کام ہوتا، سلیمان علیہ السلام نہ کرتے. حکومت کرنا ایک ناجائز کام ہوتا تو لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکمران بنا رہے تھے. لوگ تو کوئی پریزیڈنٹ کہتا ہے، کوئی وزیر اعظم کہتے ہیں، کوئی صدر کہتا ہے، ہماری اصطلاح کے اندر اس کو خلیفہ کہتے ہیں. ہماری اصطلاح میں اس کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں.
تو جب لوگوں نے ان کی عاتقی پر بیعت کی، ان کو خلیفہ بنایا، تو یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ناجائز کام میرے ذمہ لگاتے ہو، نعوذ باللہ میں تو یہ کام نہیں کرتا، ایسا نہیں، ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے۔ اگر ناجائز کام ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ نہ کرتے، اس لیے یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ کسی اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ علماء نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں، ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ یا اللہ مجھ کو خود براہ راست اقتدار دے دے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی اقتدار کے دل کے اندر یہ بات ڈال دے میرا معاون ہو جائے، کسی بادشاہ کے دل کے اندر ڈال دے کہ وہ میرا مومد اور معاون ہو جائے۔ جب کسی مذہب کو سرکار کی طرف سے حمایت مل جاتی تو وہ مذہب آسانی کے ساتھ پھیلتا ہے اور اس کا تحفظ بھی ہوتا ہے۔ انبیاء کے اوپر آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ انبیاء کے سامنے سارے انسان برابر ہوتے ہیں، سب کو دعوت دیتے ہیں، عام آدمی کو بھی، خاص آدمی کو بھی، اور بالخصوص اذهب الى فرعون کی بات بھی ہوتی ہے کہ جو معاشرے کے سرکردہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی انبیاء خصوصی ٹارگٹ کرتے ہیں، خصوصی ملاقات کرتے ہیں، اور ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک کا آنا نہیں ہے، ہزاروں لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک بڑا آدمی کسی جگہ شامل ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ اس کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی کہ اللہ کسی اقتدار کو میرا مومد اور معاون بنا دے، مددگار بنا دے۔ دیکھیے تھوڑا سا اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے شرف قبولیت بخشا ہے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ کے اندر 5 بہت بڑے قبائل تھے، 2 مشرکین کے تھے، ایک اوس ایک خزرج۔ اللہ کی توفیق سے مسلمان ہوئے، انصار کا لقب انہوں نے پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہوئے، اور باقی 3 قبائل مدینہ کے اندر یہودیوں کے تھے، بنو نذیر بھی تھا، بنو قریظہ بھی تھا، بنو قینقاع بھی تھا، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ پہنچے تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا میثاق مدینہ کے نام سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ اس معاہدے کے اندر یہ شک پاس کروانے میں کامیاب ہو گئے، جو شک یہ تھی کہ ہر معاملے کا آخری فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو اس شک کے پاس ہونے سے گوئے کہ تمام تر اختیارات رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ خود اندازہ لگائیے کہ یہیں سے اسلامی حکومت کی داغ بیل پڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے اختیارات دے دیے۔ تھوڑا سا آپ اندازہ کریں کہ اس بندے کے پاس کتنا اختیار ہو جاتا ہے کہ جو شینکا کا نہ ہو، باہر سے آیا، باہر سے کچھ لوگ آئے ہوں اور شینکا والوں کو ایک وقت ایسا ہے کہ نکال لیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو آنے والا مضبوط ہو گیا ہے اور جو موجودین ہیں وہ کمزور ہیں، ان کو نکال دیا گیا۔ یہودی تو مدینہ میں پہلے سے رہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر سے آئے تھے، مکہ سے آئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنا اقتدار دے دیا، اتنا اختیار دے دیا، بات کتنی قوت دے دی، آپ کے حکم میں اتنا اللہ تعالیٰ نے زور ڈال دیا کہ یہودیوں نے جب شرارتیں کی تو وہاں سے، حالانکہ پہلے سے ان کے قدم وہاں پر جمے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے نکالا ہے۔ بنو نذیر نے بھی شرارتیں کی، خلاف ورزی کی، معاہدے کی، بنو قینقاع نے بھی، دونوں کو وہاں سے مسلمانوں نے نکالا، اور نکالنے والا وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ خیبر کے اندر جا کر کے آباد ہوئی، وہاں پر بھی شرارتیں جب نہیں چھوڑیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر وہاں سے بھی ان کو نکال دی، پھر شام و فلسطین کی طرف چلے گئے، اور ان کا جو تیسرا گروہ تھا غزوہ احزاب کے بعد اس کو بھی تہہ تہہ کر دیا گیا۔ اور یہاں پر بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر اسلامی حکومت کی جو داغ بیل پڑ گئی تو وہ اتفاقی امر نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک سوچ تھی، اس کے پیچھے ایک 13 سالہ جد و جہد تھی۔ وہ دور کہ جس کو مکی دور کہا جاتا ہے، جس کو تاریخ ترین دور کہا جاتا ہے، جس کو دعوت کا دور کہا جاتا ہے، اس کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے دعوت کے میدان میں تھے، لیکن نظریں اسلامی انقلاب کے اوپر ہوتی تھیں، اس لیے کہ اسلام یہی سکھاتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ وہ ذات بابرکات ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کرتے ہیں۔ باقی کوئی دین رہتا ہے تو رہے، یہودیت رہتا ہے تو رہے، عیسائیت رہتا ہے تو رہے، ہندو مت رہتا ہے تو رہے، زرتش رہتا ہے تو رہے، آتش پرستی رہتی ہے تو رہے، لیکن مغلوب ہو کر غالب جس نے ہونا ہے تو اللہ کا نظام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ترین دین ہے، مذہب ہے،
وہ اسلام ہے، اسلام نے غالب ہونا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مکی زندگی کے اندر چند جملے میں رسول اللہ کے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ ادھر دعوت دیتے تھے، ادھر دعوت دیتے تھے، اس دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے، اس محلے میں جاتے تھے، لیکن نظریں اسلامی انقلاب کے اوپر تھیں۔ ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرف دیکھیے، مکی دور کا ایک موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج، ایک کے اوپر چاند رکھ لیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یا تو یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا یا میں اس راستے میں کام آ جاؤں گا۔ مکی دور کا جملہ ہے، یا تو یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا، دین تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ایک اور جملہ مکی دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کلمہ ہے، اگر یہ اس کو اختیار کر لیں تو باقی عرب کے اوپر ان قریش والوں کی حکومت ہو جائے گی، باقی عرب ان کا ماتحت ہو جائے گا اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے گا۔ یہ جملہ بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے، یہ صرف اخلاقیات کی دعوت اور چند محدود چیزوں کی دعوت نہیں ہے، بلکہ اس کو جب لوگ اختیار کریں تو پھر ان کی حکومت بنتی ہے، عرب والوں کے اوپر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ایک اور جملہ مکی دور کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ سنہا سے خضر موت تک ایک عورت چلے گی، سونے سے لدی تن تنہا، اللہ کے خوف کے علاوہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اشارہ کر دیا عدل کے زمانے کی طرف، امن کے زمانے کی طرف، اور یہ عدل کا زمانہ، امن کا زمانہ، یہ اسلام کا زمانہ ہوگا۔ ایک جملہ مکی دور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، وہ بھی کیا وقت ہوگا کہ جب کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، کہ جب روم بھی انشاءاللہ، یہ تو مکہ اور مدینہ کی بات ہے، اسلام چلتا گیا تو انشاءاللہ نہ صرف مکہ فتح ہوگا، نہ صرف مدینہ فتح ہوگا، بلکہ انشاءاللہ روم بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا، وہاں تک یہ اسلامی حکومت انشاءاللہ اس کی کرنیں پہنچیں گی۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ کسی اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ پہنچتے ہیں اقتدار نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ اقتدار کے ذریعے سے دعوت کا کام بھی کتنی آسانی سے ہوتا ہے، منظم انداز کے اندر ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، امر بالمعروف کا کام بھی ہوتا ہے، نہی عن المنکر کا کام بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کے ذریعے سے اس فساد کو دور کرتا ہے، ان شر انگیزیوں کو دور کرتا ہے کہ جن کو قرآن کے ذریعے سے دور نہیں کرتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں لاتوں کے بوت ہوتے ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، نصیحت ان کے اوپر کارگر نہیں ہوتی۔ بعض بدمعاش ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی جگہ آ کر کے دکانوں کے سامنے کوئی آدمی گاڑی کھڑی کر دیتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، نصیحت کرے تو مانتا نہیں ہے، لیکن جب ایک ہی پولیس والا آتا ہے تو وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اقتدار کے اندر طاقت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی، فرمایا کہ اے اللہ اپنی طرف سے مجھے سلطان دے دے، غلبہ دے دے، کسی اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اب تھوڑا سا آپ تجزیہ کیجئے اس بات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک محنت کی، مکہ کے اندر چند سو لوگ جو گنتی کیے جا سکتے تھے مسلمان ہوئے۔ پھر جس وقت اسلامی حکومت کی داو بیل پڑ گئی مدینہ کے اندر، تو صرف 10 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 1.5 لاکھ مسلمان تو حج کے موقع پر موجود تھے، کچھ مدینہ میں بھی ہوں گے، کچھ ادھر کی اور قبائل کے اندر بھی ہوں گے۔ کس قدر اسلام پھیلا ہے، تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، اور اس کے 50 سال کے بعد جب 10 ہجری ہو جاتی ہے، اس کے صرف نصف صدی کے بعد آدھی دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے کہ صرف لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاسی نظام کے تحت منظم نہیں کر لیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نظریات کو بھی تبدیل کر لیا تھا۔ بعض لوگ یورپ کے یہ اعتراض کرتے ہیں، پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ تھوڑا سا آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی کم خون ریزی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں تو دونوں طرف سے صرف 1400 لوگ مارے گئے، مسلمانوں کی طرف سے اور کفار کی طرف سے۔ بدر کی جنگ ہوئی، احد کی ہوئی، احزاب کی ہوئی، جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں تو کم سے کم خون ریزی کے نتیجے میں اتنا شاندار انسانیت کو نفع دینے والا انقلاب برپا ہوا۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو گئی کہ اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، یہ مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے۔ حضرت امین احسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں یہ بات لکھی، لکھتے ہیں کہ
قرآن کے جس حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے جس لازمے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لازمے کو، ان لوازمات کو پورا کرنا یہ مسلمانوں کی پر فرض ہے۔ اب ہاتھ کاٹنے کی بات ہو چوری کے نتیجے میں، کوڑے مارنے کی بات ہو شراب کے نتیجے میں، کوڑے مارنے کی بات ہو زنا کے نتیجے میں، رجم کرنے کی بات ہو زنا کے نتیجے میں، کسی کے گلا کاٹنے کی بات ہو قصاص کے نتیجے میں، تو اگر کوئی آدمی کسی کو مار دیتا ہے، آپ اسے مار دیتے ہیں، تو بدلے کے بدلے شروع ہو جائیں گے۔ اب ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے، قصاص لیتا ہے، اس سے کوئی بدلہ نہ لے سکے، اس مضبوط نظام کو اسلامی حکومت کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے اسلامی نظام کی ضرورت ہے، اسلامی حکومت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور پھر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وکل، اور کہہ دیجیے رب، اے میرے رب، ادخلنی، مجھ کو داخل فرما، مدخلا، جہاں بھی داخل فرمائے تو مجھے، صدقن، صدق اور سچائی کے ساتھ، واخرجنی، اور نکال مجھ کو، مخرجہ، جہاں سے بھی نکالے تو مجھے، صدقن، سچائی اور صدق کے ساتھ، وجل، اور بنا لی میرے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، سلطاناً، کسی اقتدار کو، نصیرہ، میرا مددگار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔